نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادر محترم و معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز کر چند روزہ زندگی دے کر امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے اور ہمیشگی کا گھر آخرت کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے اور اصول اور ضابطے کی ایک کتاب نازل فرمائی قرآن کی شکل میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآنی تعلیمات کی تشریح اور تبلیغ اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآنی تعلیمات کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے سورہ نور کے اندر، یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس میں یہ آیت اتنی جامع ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے گزارنے اور کامیاب ہونے کے اصول کو بیان کیا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں جس سے دنیا میں بھی کامیاب ہو اور مرنے کے بعد بھی ہماری زندگی کامیابی کے ساتھ گزر جائے، دونوں جگہوں پہ ہم کامیاب رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں دنیا اور آخرت کی کامیاب زندگی کے لیے مختصر سے اصول بیان کیے۔ اگر ان اصول کو انسان اختیار کر لے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی کامیابی اس کا قدم چومے۔ اس مختصر سی آیت جو ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے، اس آیت کا شان نزول یعنی اس آیت کے نزول کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ علماء یہود تورات، انجیل، زبور وغیرہ کی پچھلی آسمانوں کتابوں کی بہت سی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو بہت بہترین اصول پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کیا ہم ان کی باتوں کو لکھ لیا کریں، محفوظ کر لیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی پورے طور پر اطاعت نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں انسان کامیاب زندگی گزارتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر پورے طور پر اطاعت کرنا ضروری ہوگا۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اپنی گزشتہ زندگی پہ بھی وہ خوف کھائے، اپنی گزشتہ زندگی میں ہونے والی کوتاہیوں پر کی رحم و نظر کرے اور کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگے، وَيَتَّقِ، اور آپ آئندہ زندگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا رہے تو وہ کامیاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ فرما دیجئے کہ ہمارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ اس قدر جامع ہے کہ دوسری کسی کتاب کے پہ عمل کرنے اور دوسری کسی کتاب کے مضمون کو لینے کی یہاں گنجائش ہی باقی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایسی جامع ترین کتاب ہے کہ جو انسانی زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ اس میں زندگی کے کسی اصول کو باقی نہیں رکھا گیا، چھوڑا نہیں گیا ہے، بلکہ یہ کتاب انتہائی جامع ترین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے عملی زندگی اپنا نمونہ پیش کر کے یہ بتلا دیا کہ بھائی اس پر کس طرح سے عمل کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب تک ہم پورے طور پر
عمل نہ کریں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایک دوسرے جو قدر مفسر ہیں ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جو ہے پہلے تورات پر عمل کرتے ہیں اور تورات کی تعلیمات میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت جو ہے یہ حلال نہیں، تو اس بنا پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے فرمایا کہ اونٹ کی شریعت جو ہے ہماری شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ناجائز اور حرام تھا، اس وجہ سے ہم لوگ پوری زندگی اس کے گوشت کو نہیں کھائے۔ اب ہم اسلام قبول کر لیے تو اگر ہم اب بھی ان کا گوشت نہ کھائیں تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں۔ چنانچہ فوراً کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر رہو آدھا ادھر رہو یہ نہیں کرنے والا، پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اب اندازہ لگائیے اونٹ کا گوشت کھانا ہر انسان کے لیے بڑا ضروری تو نہیں، بہت سی حلال اور جائز چیزیں جسے ہم نہیں کھاتے لیکن اس کو ہم حلال سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین یہود پر عمل کرنے والے پہلے تھے اور اس شریعت میں وہ جائز نہیں تھا، اب اسلام کے اندر جب داخل ہوئے تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ نہیں کھائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جب اس شریعت میں وہ چیز جو پچھلی شریعت میں ناجائز تھی تمہاری شریعت میں جب اس کو جائز قرار دیا گیا ہے تو جب تک کہ تم اس پر عمل نہیں پورے طور پر کرتے، اس کو حلال سمجھ کر کھاؤ نہیں، اس وقت تک تمہارا پورے طور پر اسلام میں داخلہ نہیں سمجھا۔ اب اندازہ لگائیے ایک مباح چیز کے ترک کرنے پر اس قدر تنبیہ ہوئی، تو پھر ہم تھوڑا اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں تک ہے؟ ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی گوشے کو باقی نہیں چھوڑا، ہر گوشے کو واضح کر کے بتلا دیا کہ بھئی تم پورے طور پر اسلام میں اس وقت داخل ہو سکتے ہو جبکہ ہماری ایک ایک سنت کی اتباع، جب تک کہ تم پورے طور پر اتباع نہیں کرتے پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں سکتے۔ اب تھوڑا اس آیت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہماری سنت زندگی میں کتنی سنت ہے اور ہم اس کا کتنے کام کو سنت کے مطابق انجام دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کوئی بھی معاملہ کرتے تھے، کوئی چھوٹا یا بڑا کام کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے۔ آج ہم بہت سے موقع پر بہت سا کام کرتے ہیں لیکن کسی آدمی سے مسنون کا طریقہ کیا ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم ہر کام کو سنت کے مطابق انجام دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اس امت پر احسانات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعائے مستجاب کا حق دیا، یعنی یہ فرمایا کہ تم ایک دعا کرو اور جو بھی دعا کرو گے وہ دعا تمہاری قبول کی جائے گی۔ 100% اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلایا اور قبولیت کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ تمام انبیاء نے اس دعائے مستجاب کے مطابق دعا کر دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس دعائے مستجاب کے حق کو باقی رکھا ہے تاکہ میں کل قیامت کے دن امت کے حق میں اپنی امت کے حق میں سفارش کر سکوں اور اس دعائے مستجاب کی بنا پر میری وہ سفارش کا قبول بھی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کے اوپر اس قدر مہربان اور امت کی اس قدر فکر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، صحابی نے کہا کہ قد شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جوانی میں بھی آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار غالب ہو گئے اور آپ کے بال سفید ہو گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ، سورہ ہود سورہ واقعہ جس میں قیامت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ، میں اپنی امت کے بارے میں فکر کرتے ہوئے اور سن کر میرے قبل از وقت میں برا ہو گیا، کیونکہ فکر انسان کو قبل از وقت کمزور اور بڑھاپا میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اپنی فکر نہیں اور اپنی دنیا کی فکر نہیں، آخرت کی بھی فکر نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان دنیا ہی میں کر دیا، لیکن امت کی فکر نے مجھے قبل از وقت بنا دیا۔ ایسے مشفق نبی کی واقعی سے نیک اس جو ہے شفقت اور اس واقعے اس قدر جو امت کی فکر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہوتے رہے، آخر ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے احسانات کے بارے میں، ان کی سنت پہ عمل کرنے کے بارے میں سوچا کہ اور ہم نے اس کے اوپر غور فکر کیا ہے کہ بھئی آخر اتنے بڑے مسلم نبی کے احسانات کا تقاضا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی اس کو اپنی زندگی کو پوری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کو لایا جائے، سنت کے مطابق عمل کیا جائے، اسی طریقے سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ اس وجہ سے کہ ان کے اس قدر احسانات اس امت پر ہیں کہ کسی حال میں ہم پوری زندگی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے رہیں پھر بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہم فرائض اور واجبات کے علاوہ اپنے اوقات کو، کچھ اوقات کو آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے وقت کرنا چاہتے ہیں، مخصوص کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے فرائض اور واجبات کے علاوہ اوقات میں سے کتنا وقت ہم جو ہے آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے وقت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے اپنے پورے اوقات کو یا جتنا بھی وقت تم کو آسانی سے ہو سکے درود شریف میں لگا دو تو تمہارے اپنی بہتر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے فرائض اور واجبات کے علاوہ دوسرے تمام اوقات کو، تفصیلی روایت ہے کہ میں نے اس کا مختصر سا حصہ پیش کیا ہے کہ میں اپنے فرائض اور واجبات کے علاوہ تمام اوقات کو آپ کے اوپر درود شریف کے لیے وقف کر دوں گا اور درود شریف پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کا خزانہ غیب سے تکفل فرمائے۔ درود شریف کے کثرت میں اس قدر فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مختصر سا واقعہ اس کو سمجھنے کے لیے سن لیجیے۔ عراق کے بہت بڑے، بغداد کے رہنے والے بہت بڑے مشہور عالم اور بہت بڑے شیخ ہوئے جن کے مریدین کی تعداد لاکھوں تھی۔ ایک مرتبہ ان کی ایک کتاب ہے، نام کی ایک کتاب ہے جو روزانہ ہفتے میں جو ہے یومیہ درود شریف کی، اس میں جو ہے درود شریف روزانہ الگ الگ درود شریف کیا گیا اور اس کے بہت سے فضائل کی حدیث میں بات کی۔ تو شیخ محمد بن سلیمان بغدادی علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے اور زمانہ میں پیدل سفر ہوا کرتا تھا، تو پیدل سفر تھا، ان کے ساتھ تقریباً سینکڑوں ان کے مریدین کی جماعت بھی تھی۔ اب ایک چنگل میدان میں پہنچے جہاں پر دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ عصر کی نماز کا وقت بالکل قریب الختم، غروب آفتاب ہونے کے قریب تھا، لیکن پانی کی تلاش میں یہ لوگ ادھر ادھر چکر لگا رہے کہ پانی نہیں ملا۔ اچانک سے ایک کنواں میں تمام خدام سے کہا بھائی تلاش ہو پانی کہیں بھی مل جائے۔ ایک کنواں نظر آیا، شیخ محمد بن سلیمان کی نظر پڑی اس کنویں پر۔ امام سے کنویں پر جب نظر پڑی تو کنویں کے ارد چکر لگایا کہ کہیں پر ڈول اور رسی ہوگا تو پانی نکال کر ہم وضو کر لیں گے۔ امام سے ڈول رسی کہیں نہیں ملا۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو سامنے رمضان کی ایک چھت پر ایک چھوٹی سی 7 یا 8 سال کی بچی اوپر سے جھانک رہی تھی۔ اس نے کہا نانا جان کیا تلاش ہے؟ کہا کہ بھائی دیکھو نماز کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، لوگوں کو وضو کرنا ہے، تو تھوڑا ڈول رسی تلاش ہے، ڈول رسی لا کر دے دو تاکہ ہم
وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ 2 رسی لے کے کیا کریں گے؟ کہا کہ بھائی ہم جو ہے اس میں سے پانی نکالیں گے اور کیا کریں گے؟ کہا کہ پانی نکالنے کے لیے 2 رسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیخ محمد بن سلیمان کو بتایا کہا کہ تم ابھی جو ہے دعائیں مت کرو، وقت بہت کم ہے، بعد میں بتائیں گے، ابھی تم جلدی سے 2 رسی کا انتظام کرو. اس بچی نے کہا کہ آپ کو پانی ہی چاہیے نا، میں بھی پانی کو ایسے نکال دیتی ہوں. چنانچہ اس نے اوپر سے ہی زور سے تھوکا، وہ تھوک کنویں کے اندر گیا اور تھوک جیسے ہی اس بچی کا کنویں کے اندر گیا، کنواں کے اندر بہت نیچے پانی تھا لیکن پانی فوراً اوپر آ گیا، اوپر دیر تک پانی آ گیا. اور اس کے بعد سب لوگوں نے پانی اس میں سے وضو کیا، پانی رکا رہا جب تک کہ وہ وضو سے فارغ نہ ہو گئے، اپنے تمام برتنوں میں پانی بھر نہیں لیا، اس وقت تک پانی نیچے نہیں گیا. چنانچہ سب نے پانی برتن میں بھی بھرا، پانی دیا بھی، وضو بھی کیا اور جب نماز پڑھی. نماز سے فراغت کے بعد شیخ محمد بن سلیمان نے کہا کہ اس بچی کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ آخر اتنی چھوٹی سی بچی لیکن کس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. چنانچہ اس بچی کو بلایا، کہا کہ دیکھو تم صحیح بتاؤ کہ کون سا عمل تم کرتی ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ دعا کے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. کہا بھئی ہم کو کچھ عمل نہیں کرتے، ہم تو چھوٹی سی بچی ہیں، ہم کیا عمل کریں گے؟ البتہ میرا معمول روزانہ کا معمول یہ ہے کہ میری والدہ رات میں اس وقت تک سونے نہیں دیتی جب تک میں 1000 مرتبہ درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں ہوئی. دیکھیے درود شریف کی برکت، درود شریف کا اپنی زندگی میں معمول بنائے. ہم بھی کوشش کریں کہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود دینے کی انشاءاللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کی کیسی برکتیں ظاہر فرماتے ہیں. تو محمد شیخ محمد بن سلمان علیہ الرحمہ کو یہ واقعہ سن کر کے بہت رشک آیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اسی وقت ارادہ کر لیا کہ ہم بغداد جانے کے بعد درود شریف کی اس کے اوپر انہوں نے جو ہے مستقل میں کتاب لکھوں گا اور اس میں خاص طور سے جن الفاظ میں وہ درود شریف بچی پڑھتی تھی ان الفاظ کے درود کو بھی چنانچہ اس کتاب میں حزب اللہ نامی کتاب ہے، اس میں جو ہے صلاۃ الدین نام سے جو ہے وہ درود شریف، لیکن وہ درود شریف مخصوص نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی درود شریف کے صیغے احادیث میں وارد ہوئے ہیں ان تمام درود شریف میں وہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں قادہ اولا میں قادہ اخیرہ میں، اس درود ابراہیمی کو جو جامعیت حاصل ہے درود کے کسی دوسرے صیغے کو جامعیت حاصل جزوی طور پر اسی درود کے ہے فضائل، لیکن کلی طور پر جو جامعیت اس درود کو حاصل ہے دوسری درود کو حاصل ہے. تو اسی درود کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، جو سا درود آپ کو یاد ہو اور آسانی سے پڑھ سکتے ہو. اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو کم از کم چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیا کریں. اب آپ دیکھیے درود شریف ہم پڑھیں گے، ہم کو آخر بھی بچوں کو بھی تو پالنا ہے. ہم درود شریف جو ہے کریں گے تو ہم کو دنیا میں کیا ملے؟ دنیا جو ہے یہ دعوت اسباب ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم کو نقد کچھ ملنا چاہیے. ابھی کہہ دیا جائے کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو 1000 روپیہ ملے گا، تو شاید ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا تو روزانہ درود شریف نہ پڑھے. لیکن اگر کہا جائے کہ اگر 1000 پڑھو گے درود شریف تو اللہ تعالیٰ 10,000 مرتبہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے. اللہ کے فرشتے تمہارے لیے 10,000 مرتبہ دعا کریں گے اور اس کے بعد پھر تمہارے اوپر تمہارے 10,000 گناہ کو معاف فرما دیں گے. اس کا یقین ہے. اس وجہ سے ہر انسان یقین تو ہوگا لیکن اتنا زیادہ شوق دل میں نہیں پیدا ہوگا. ایمان والے کو یقین کیسے نہیں ہوگا لیکن اتنا زیادہ شوق نہیں پیدا ہوگا. ہر شخص دنیاوی منفعت کھو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب ہے، گجرات کے ہیں، ان کی کتاب ہے فتاوی رحیمیہ. فتاوی رحیمیہ کی دوسری جلد میں انہوں نے ایک حدیث نقل کیا. حدیث گرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی بیان کرنے کی اجازت ہے. لوگوں کی ترغیب ہے.
اس وجہ سے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے اللہ وقت نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف منسوخ کر کے کہ بعد کہ جو من عمل بسنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی 4 طرح سے اعزاز اور اکرام فرمائیں گے۔ جو شخص جو میری سنت پر عمل کرے گا 4 طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اعزاز اور اکرام فرمائیں گے۔ سب سے پہلا اعزاز اور اکرام یہ ہوگا المحبت فی قلوب البررہ، اللہ والوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالی جائے، اور اللہ والوں کی ایک محبت کی نظر اگر پڑ گئی تو دنیا اور آخرت دونوں میں بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کے مقرب بندے، جو محبوب بندے جن پر اللہ کی رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں، ان کے اوپر اللہ کے فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، تو ایسے اللہ کے مقرب بندوں کی محبت کے دل میں آپ کی یعنی درود شریف پڑھنے والوں کی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ محبت ڈالی جائے گی، آپ کے ہدیے تحفے کی وجہ سے نہیں، بلکہ من جانب اللہ کی محبت ہوگی، اور اللہ کی طرف سے جو محبت ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے، اور دنیا کی طرف سے جو ہدیہ تحفہ کی بنا پر محبت ہوتی ہے وہ تجربے کی ہوتی ہے۔ تو المحبت فی قلوب البررہ، اللہ والوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی جائے گی، اور آپ کی محبت اور شفقت کی بنا پر وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کا معاملہ بہت آسانی سے طے ہو جائے گا، سارے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، کافروں کے دل میں آپ کا روب، آپ کا خوف ڈال دیا جائے۔ آج اس وقت پورے ملک میں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ خوف اور دہشت کا ماحول، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر جو ہے جیسے تاتاریوں کے زمانے میں ہوا تھا کہ جب لوگوں نے دین پر شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ کہتا تھا کہ میں یہ کرو، میں آتا ہوں کہ ڈنڈا لے کر یا میں تلوار لے کر آتا ہوں۔ اب اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں سے ہٹ جائے، اور اس کے بعد وہ گھر جاتا تلوار لے کر آتا، اس کو گردن ٹکڑا لیتا۔ آج ایسا خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم بالکل ہمارے جو ہے جو بات ہمارے دل میں جو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کا استحضار ہونا چاہیے، اور یہ ایمان والے کو یقین ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کی طاقت مل کر اگر ہم کو ختم کرنا چاہے، مٹانا چاہے، نہیں مٹا سکتی جب تک کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم۔ یہ یقین ہمارا ختم ہو جائے، اور دشمنوں کا خوف ہمارے اوپر ایسا حاوی ہو چکا ہے کہ اگر جو ہے دو آدمی بھی ہم کو گھیر لے کہیں پر تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر۔ کھڑے کیوں ہوں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری حیات مقدر رکھی ہے تو 1000 آدمی کا مجمع ہے، وہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا۔ ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے تو ہم خاموش بھی نہیں رہیں، تماشائی نہیں بنے۔ تو بہرحال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت پر عمل کی برکت کا دوسری برکت یہ ہوگی الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اللہ تعالیٰ کا فاسق اور فاجر کے دل میں ایسا خوف ڈال دیں گے کہ وہ آپ کا نام سن کر پکارے گا۔ ایک مرتبہ ایک لڑائی میں بہت دنوں سے دشمنوں کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی، لیکن ختم کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خط لکھا کہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو کمانڈر تھے انہوں نے لکھا کہ ایسا ہو کہ لڑائی کر رہی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں سامنے آ رہا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لگتا ہے تمہاری زندگی میں کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو انہوں نے غور کیا کہ ہاں لوگ جو ہے مسواک کی سنت ضرور چھوڑ۔ چنانچہ فجر کی نماز کے بعد سب لوگوں نے مسواک کیا، اور ایک چھوٹا سا تالاب کا گڑھا تھا، اسی کے ارد سب لوگ بیٹھ گئے مسواک لے کر اور اپنی دانت کو ملنے لگے۔ چنانچہ جب جو ہے کافروں کے CID نے جاسوس نے دیکھا کہ یہ تو اب تک تلوار تیز کرتے تھے اور اب تو دانت کو تیز کر رہے ہیں، دانت سے ان کو چبائیں گے، چنانچہ ان کے دل میں ایسا خوف طاری ہوا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح یاد کیا۔ معلوم ہوا کہ بھائی آج ہم جو ہر طرف سے دبائے جا رہے ہیں، گزرے جا رہے ہیں، ضرور ہماری زندگی میں سنت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ رہی ہے. ہم اپنی زندگی پر انفرادی طور پر تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے. اگر چھوٹ رہی ہے تو سنت کو لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس سنت کی برکت سے آج بھی اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں ایسا خوف ڈال دیں گے کہ وہ آپ کا نام سنت پہ پھٹائیں گے. تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا, اب آپ کہیں گے یہ سب کوئی خاطی ہوا, ہمارا مقصد تو کیا ہے, کمانا کھانا اور اپنے بچوں کو پالنا, ہم نے یہی مقصد زندگی سمجھ رکھا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کوئی نوری کو ہم تم سے کمانا نہیں چاہتے, رزق کی ذمہ داری ہماری ہے, لیکن ہم نے اس کو اپنا مقصد ایسے سمجھ رکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دوہراؤ نہیں, میری سنت پر عمل کرو گے تو تیسرا فائدہ یہ ہوگا الساعۃ فی الرزق. رزق کے اندر اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کی برکت سے ایسے ذرائع سے آپ کو رزق ہو جائیں گے, اتنی وسعت اور فراوانی پیدا فرما دیں گے, آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسے ذرائع سے ہم کو یہ نفع حاصل ہو سکتا ہے. وَيَرْزُقْ, اللہ کا وعدہ ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسے ایسے ذرائع سے اللہ تعالیٰ ہم کو رزق عطا فرمائیں گے کہ جس کا دل میں وہم و گمان اور تصور بھی نہیں. تو اس بنا پر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت کا یہ فائدہ ہوگا. یہ تیسرا فائدہ ہوگا. بہت مختصر سے کیونکہ گلی کا کھاٹا تیزی سے بات ہے, اس کی وجہ سے بہت مختصر سے صرف اشارہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ وَالصَّلَاةُ فِي الدِّينِ, دین کے اوپر ثابت قدمی نصیب ہوگی اور کلمہ والی زندگی نصیب ہوگی, مرنے کے وقت کلمہ والی موت نصیب ہوگی. اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. انسان اگر پوری زندگی خیر اور طاعت کے کام پر لگا رہے اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, اگر کبھی کوئی کفریہ جملہ آخر میں زبان سے نکل گیا, پوری زندگی کی عبادت بیکار. اور اگر پوری زندگی کفر اور شرک میں رہا اور آخر وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ کے اوپر موت واقع ہو گئی, تو ایسی صورت میں وہ کامیاب. عبرت بالخواتیم, اصل اعتبار آخرت کے وقت کا ہے. آخرت اس کی زندگی کا آخری لمحہ کیسے گزرتا ہے, اور ایمان پر اس کی اگر موت واقع ہو گئی تو کامیاب. اور جو بھی ایمان والا ہے چاہے جتنا بھی گناہگار ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اگر گناہوں کے ذنب کو ہم نے دنیا میں بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے اگر چھپاپ کر لیا تو ایسی صورت میں جہنم کی بھٹی میں نہیں جانا پڑے گا اور ڈائریکٹ اولے پر ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر گناہوں کے ذنب سے ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے اور اس کے باوجود ہماری موت ایمان پر ہوئی ہے اور کلمہ پر موت واقع ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تب بھی ہم ایمان واقع اپنے جو ہے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جہنم میں ایمان والے کو داخل نہیں کیا جائے گا, جہنم میں سزا کے لیے نہیں داخل کیا جائے گا, بلکہ اس کو مزکا مصفا بنانے کے اور جنت میں چونکہ جو جانے کے لیے جو اہلیت ہے وہ دلہا بنا کر جو جنت میں بھیجا جائے گا, تو وہ دلہا بنانے کے اس کے دل کی صفائی کے لیے گویا کہ جہنم کی بھٹی میں اگر گناہ کا ذنب ہے تو دل کی صفائی کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر ایمان کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل کیا. تو اللہ کے نبی نے خود بھی اس کی دعائیں کی ہے اور امت کو بھی تعلیم دیا ہے کہ خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.